علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. بے شک نہیں, اس میں بڑا سمپل جواب ہے. آپ بندے تولتے کیسے ہیں, کس کو حق ہے ووٹ کرنے کا؟ مثال کے طور پہ اقبال صاحب بتا دیں یا کوئی بتا دے مجھے تو میں قبول کر لوں گا. کیا ووٹ کرنے کا حق اس بندے کو ہے جو ٹاپ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے 26ویں یعنی ترمیم بنا رہے ہیں؟ میرے نزدیک جمہوریت ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں رستہ کیوں ہے؟ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا پیراڈائم ہے نا, وہ بہت خطرناک ہے. نیشن سٹیٹ کے پیراڈائم سے پہلے جب کنگ شپس کا پیراڈائم تھا تو ایک سینٹرل پاور تھی جس نے ٹرائبس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹرائبس فیئرلی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی تھی. نیشن سٹیٹ میں باؤنڈریاں باندھ دی, وائلنس ہے, ہم نے سٹیٹ کو دے دیا کہ اب آپ دفاعی نظام کریں گے ہمارا. تو اب ریاست کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے کہ سارے ویپن ان کے پاس, ان کے پاس بے حد طاقت ہے. اس کے لیے آپ کو جمہوریت ہی چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ دوسری آپشن نان سٹیٹ ایکٹر ہے. اگر لیٹ سے نیشن سٹیٹ پیراڈائم ختم ہو جاتا ہے اور کنگ شپ کا پیراڈائم ہے تو پھر ہم اور بات کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈے اینڈ ایج میں مجھے مشکل لگتا ہے کہ بادشاہت سے یا ایک ڈکٹیٹرشپ کے سٹرکچر سے ہم یہ کر سکتے ہیں. ہاں, اسلامک پرنسپل بالکل جمہوریت پہ بیٹھ سکتی ہے, کیوں نہیں بیٹھ سکتے, اور اس کے تحت ہم کہی رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مثال کے طور پہ کریکٹر اسیسینیشن اور لوگوں پہ قدغن لگانا جو ہے وہ ایک انہرنٹ پرابلم ہے. اس کے بیونڈ رہا کہ ہم پالیسیز پہ شرعی فتوے جائز کریں تو سمجھ آتا ہے. جس طرح شریعت کورٹ نے کہا کہ آپ سود فری بینکنگ کریں. اس وقت جاپان زیرو انٹرسٹ پہ آپریٹ کر رہا ہے. بیسک پرابلم ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ ہمارے کرنٹ بینکنگ سیکٹر میں, جو ابیلٹی ٹو لینڈ مور دین یو ہیو. تو آپ کریں, اس پہ ورک کریں. 400 سال ہمارے فائنینشیل اسلامک نظام پہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ ہم مفلوج تھے, ہم عیاش پسند ہو گئے تھے, ہم مفتو بھی تھے. تو اگر اللہ نے ایک ملک دیا آپ کو جہاں پہ اسلام ہے تو آپ یہ چیزیں ڈیولپ کر لیں گے 100-150 سال میں, تاکہ آپ دنیا کو ماڈل دے سکیں. تو اس کے لیے آپ کو قبلہ چننا پڑے گا. آپ جمہوریت کریں اور اسلامک ڈیموکریسی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ سچ ہے.